السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ کل ہم نے بات کی اعتکاف کے متعلق، اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی سے، اور آج ہم اعتکاف کے کچھ چند ضروری مسائل بیان کریں گے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ اس سنت کو کہا جاتا ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو، کبھی بھی نہ چھوڑا ہو۔ اور کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک دو آدمی بھی کر لے محلے میں سے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس اعتکاف کی چند مسائل یہاں پہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، رمضان کی سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے، یعنی اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی 20ویں رمضان کا سورج غروب نہ ہوا ہو اور وہ اپنی جگہ مسجد میں اعتکاف کی جگہ پہ پہنچ چکا ہو۔ دوسرا مسئلہ اس کے متعلق، جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والے کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا کسی دوسرے محلے سے آیا ہوا ہو تو ان محلے والوں کا جو ہے وہ ان کے ذمہ سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، یہ سنت ساقط ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں چند دن کا اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے 25ویں رمضان کو آ گیا، اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو یہ ان کا سنت اعتکاف جو ہے نہیں، جو ایک مشہور ہے کہ 10 دن، بلکہ یہ ایک نفل اعتکاف ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ پانچویں بات کہ سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں، بس یہی نیت کافی ہے۔ چھٹا مسئلہ، کسی شخص کو اجرت دے کر، پیسے دے کر اعتکاف میں بٹھانا جائز نہیں اور نہ یہ اعتکاف ہوگا۔ ساتواں مسئلہ، مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ آٹھواں مسئلہ، مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے، یعنی 20ویں روزے کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ نیت کرنا ضروری ہے غروب آفتاب سے پہلے۔ نوواں مسئلہ، اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے، مسنون اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے کچھ ان چیزوں کی جو ہے ضرورت ہے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہو۔ سب سے پہلے کیا، مسلمان ہونا، کہ آدمی مسلمان ہو تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ نمبر 2، عاقل ہونا، کہ عاقل ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ نمبر 3، اعتکاف کی نیت کرنا، اگر نیت نہیں کی اور ویسے ہی بیٹھ گیا تو اس کے اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہوا۔ نمبر 4، مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، مرد کا گھر پہ اعتکاف نہیں ہو سکتا اور عورت کا گھر پہ اعتکاف کرنا۔ اس آج کل کے حالات کے اعتبار سے کہ جن مساجد میں پابندی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، تو کوئی ایک آدمی بھی بیٹھ جائے گا تو وہ محلے کی سارے لوگوں سے جو ہے وہ سنت ساقط ہو جائے گی اور ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور پورے گاؤں یا بستی میں کسی ایک مسجد میں ایک بندہ بیٹھ جائے گا تو بھی ادا ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو مسجد میں متعین ہیں اور مسجد میں آتے جاتے ہیں، جن پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہو گئے۔ پانچویں بات، مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالات سے پاک ہونا، کہ یعنی ان پہ غسل واجب نہ ہوا ہو، یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں، یعنی وہ جنبی ہے اور وہ اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ شخص گنہگار ہوگا۔ چھٹی بات، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا، یعنی عورت کے ماہواری سے اور بچے کے بعد جو نفاس کا خون آتا ہے ان سے خالی ہونا۔ ساتویں بات، روزے سے ہونا، کہ روزہ دار بھی ہو، اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔
10ਵੀं بات، جس شخص کی بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہو، نفرت کرتے ہو، تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جائز ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ کچھ مزید مسائل اعتکاف کے متعلق بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔